آج ہم خدا کلام میں سے سیکھیں گے پیدائش 11 باب اس کی 26 آیت، اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس آخری وقت میں ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق پریپیئر کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ابلیس کے لشکروں اور اس کے ہتھ کنڈوں کے خلاف جب وہ کھڑے ہونا ہے اور اس کو کس طریقے سے شکست دینی ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بائبل کا اہم کریکٹر مقدس ابراہیم کے متعلق آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور مقدس ابراہیم جب وہ ہمارے لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، اور بائبل کے مطابق اگر ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے تو اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمیں اپنے باپ کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے فالوور ہونا چاہیے یسوع مسیح کے بعد۔ تو یہاں پر 11 باب اس کی 26 آیت یہاں پر لکھا ہے، اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور حران پیدا ہوئے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تارا جب 70 برس کا ہوا تو اسے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ابرام، نحور اور حران۔ یہ تینوں جو بچے ہیں تارا سے پیدا ہوئے، یہ تینوں میں سے خدا نے جس کو چنا اس کا نام ابرام تھا۔ نحور اور حران کے علاوہ خدا نے جسے پیدا کیا زمین پر اپنی مرضی کے موافق، یا جس سے وہ کام لینے جا رہا تھا، وہ ان تینوں بچوں میں سے اہم بچہ تھا، اور اس کا نام ابرام تھا۔ فارم سن رہے بیٹے؟ اس کا نام کیا تھا؟ ابرام تھا اس کا نام۔ ہم جانتے ہیں، اگر ہم بائبل پڑھنے والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے اس کی ذمہ داری کو اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، یا اس کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پر کوئی بھی لیڈر پیدا ہوا ہے، تو زمین پر ایک ابلیس کی سلطنت کے اندر ایک بھونچال آیا ہے۔ آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی ایماندار لوگ یا جن کی زندگی کے اندر خدا کا منصوبہ تھا اہم، وہ جب زمین پر پیدا ہوئے ہیں تو ابلیس کی سلطنت کے اندر ایک ایسی ہلچل آئی ہے جس سے اس نے چاہا ہے کہ میں اس پیدا ہونے والے شخص کو جسم میں بڑھنے نہ دوں، اور میں اسے بچپن ہی سے جب وہ اس کو ختم کر دوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ہسٹری کی دوسری بکس پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب ابرام پیدا ہوا تو ابرام کا ستارہ آسمان کے اندر چمکا، اور ستارہ جب آسمان پر چمکا تو لکھا ہے کہ ستارہ جب وہ بھاگنا شروع ہو گیا پورے آسمان پر، اور جب آسمان پر بھاگنا شروع ہو گیا تو اس نے لکھا ہے کہ اس آسمان کے جو چاروں طرف کے جو بڑے ستارے تھے وہ ان کو نگل گیا، اور جب انہیں نگل گیا تو یہ ساری چیزیں اس متعلقہ اس کو جو بادشاہ نمرود تھا اس کے حاکموں اور اس کے نجومیوں نے اس کو جب وہ بادشاہ تک پہنچایا کہ یہاں پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور اس کی ہم نے یہ رویا دیکھی ہے، ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آسمان پر نظارہ، اور ہم اس نظارے کو تیرے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے جب اسے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ زمین پر سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہوگا، اور سارے جتنے حاکم ہوں گے ان سے زیادہ حاکم ہوگا، اور جتنے زمین پر عاقل ہوں گے، عاقل کہتے ہیں حکمت والے کو، حکمت والے ہوں گے، ان سب سے بڑھ کر یہ حکمت اور سچائی سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور جب یہ بادشاہ نمرود تک یہ بات پہنچی تو اس نے تارا کو بلایا، اس کے باپ کو بلایا، اور اسے کہا کہ اس بچے کو مجھے دے دے تاکہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس شیطان اس کی کنگڈم کے اندر، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے جب کوئی زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جنم لیتا ہے۔ اب موسیٰ کو دیکھ لیں، مقدس موسیٰ جب پیدا ہوا تو جو
فراؤن تھا اس نے جب وہ بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا. اب یسوع مسیح کو دیکھ لیں. یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو زمین پر قتل عام ہونا شروع ہو گیا. موسیٰ کو اس کی ماما پاپا نے جب وہ فیصلہ کیا کہ انہیں ہم جب وہ ندی کے اندر بہا دیں، انہیں پانی کے اندر بہا دیں، اور وہ بچ گیا موسیٰ. اس طرح ابراہیم کو، جس کے بارے میں خدا کا بہت بڑا منصوبہ تھا، اس کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑا بچپن ہی سے. اور یہ موت تب تک اس کا پیچھا کرتی رہی، جو کہ خدا کی طرف سے نہیں تھی، ابلیس کی طرف سے تھی. یہ موت تب تک اس کا پیچھا کرتی رہی جب تک کہ وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ گیا. اگر آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہاللیلویا بول سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے ہاللیلویا بولیں. ایمانداروں کے پیچھے موت تب تک ان کا پیچھا کرتی ہے جب تک وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ جائیں. یاد رکھیے گا. اس لیے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جتنے دینداری کی وجہ رکھتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. جتنے دینداری کی وجہ سے چلنا چاہتے ہیں، جتنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. جتنے خداوند یسوع مسیح میں چلنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. مقدس ابراہم ستایا گیا. اس کے پیچھے شیطان نے جب وہ اپنے ہی کرندے کو، نمرود کو لگا دیا، اور اس کی جان کے پیچھے جب وہ ہاتھ دھو کر پڑ گیا. مقدس موسیٰ جب پیدا ہوا، ایک لیڈر پیدا ہوا جو کہ جسے یسوع مسیح کا مثیل کہا جاتا ہے. یسوع مسیح کا مثیل کہا جاتا ہے. یسوع مسیح کا مثیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مقدس موسیٰ جو تھا اس نے زمین پر اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا، اور یسوع مسیح نے انسان کو گناہوں کی غلامی سے چھڑایا. اس لیے اسے موسیٰ کا مثیل کہا جاتا ہے. جب لیڈرز زمین پر پیدا ہوئے جن کی وجہ سے خدا کی قدرت اور اس کے عظیم کاموں کا ذکر ہو، ابلیس اپنے کرندوں کے ذریعے، اپنے لیڈرز کے ذریعے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے، اور ان کو برباد کرنے کے لیے مختلف پلانز اور مختلف ہتھ کنڈے جب وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. ہم جب تک اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتے، ابلیس ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہے گا، مختلف طریقہ کاروں کے ذریعے. کبھی وہ وزیروں کے ذریعے، کبھی بادشاہوں کے ذریعے، کبھی وہ مختلف پڑوسیوں کے ذریعے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں، اس ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ٹھہرائی گئی ہے. جب ہم اپنی منزل پہنچ جاتے ہیں تب ابلیس ہمت ہار کر شکست کھا جاتا ہے. وہ تب تک شکست نہیں کھاتا، وہ تب تک ہمت نہیں ہارتا جب تک کہ وہ ہمیں ہماری منزل تک نہ پہنچا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہمارا دشمن نہیں ہے، ابلیس ہمارا دوست ہے. چھپے لفظوں میں، کیونکہ بیسیکلی وہ ہمیں ہماری منزل پر پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے جب تک مقدس ابراہم نہ بن گیا، اور جب تک اس کے اندر سے وعدے کے سرزمین، وعدے کا فرزند جب وہ نہ پیدا ہو گیا، تب تک ابلیس اس کے پیچھے لگا رہا. جب تک مقدس موسیٰ اپنی منزل تک نہ پہنچ گیا، تب تک ابلیس اس کے پیچھے لگا رہا. وہ کبھی اسرائیل کی وجہ سے، بربرانے کی وجہ سے، کبھی فراؤن کی وجہ سے، اور کبھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس سے ملی. موسیٰ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی، اسے ایک بہت بڑا موقع ملا. اور وہ موقع کیا تھا؟ مقدس موسیٰ کو موقع ملا ایک اچھی لگژری لائف گزارنے کا. اگر آپ کو سمجھ آئے تو بولے ہاللیلویا. موسیٰ کو ایک اچھی لائف گزارنے کا موقع ملا، اور وہ لائف کہاں پر تھی؟ محل کے اندر، پیلس کے اندر اس کے پاس ہر چیز تھی. اسے ایک موقع دیا گیا تاکہ وہ لگژری لائف گزارے اور اپنے اس کمٹمنٹ کو اور اس دکھ اور تکلیف کو نظر انداز کرے جو کہ اسے مصر کی غلامی سے اسرائیل کو چھڑانے کے لیے برداشت کرنی تھی. میں بتانا چاہتا ہوں، راست باز اور ایماندار لوگ جب اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے نکلتے ہیں،
ان کے لیے دو رستے کھلتے ہیں. ایک وہ رستہ جہاں پر انہیں محل کے اندر سونا ہے, انہیں کمفرٹ زون کے اندر رہنا ہے, انہیں اچھی طریقے سے کھانا پینا ہے, اچھی شان و شوکت کی زندگی گزارنی ہے. اور ایک رستہ وہ کھلتا ہے جہاں پر انہوں نے تکلیف برداشت کرنی ہے اور وہاں پر انہوں نے مصیبتوں اور دکھ کو اپنی زندگی کے اندر جھیلنا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ مصیبتوں دکھوں کو برداشت کر کے اپنی منزل پہنچے اور اپنے تجربے سے لوگوں کو تجربہ دے, اپنے سیکھنے کے علم سے دوسروں کو جو باعث برکت بنا دے. اسے کہتے ہیں لیڈر. ابراہیم ایک لیڈر تھا. مقدس موسیٰ ایک لیڈر تھا. ابراہیم کے خلاف جب وہ ریکارڈڈ ابلیس نے حملے کیے, اٹیکس کیے. موسیٰ کے خلاف اس نے بہت سے حملے کیے. ہمارے آقا ہمارے یسوع مسیح کے خلاف بہت سے حملے کیے. آج ہمارے خلاف بھی ابلیس بہت سے ہتھ کنڈے لے کر, بہت سے پلانز لے کر کھڑا ہے تاکہ ہم بھی وعدے کی سرزمین یا ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہ بن جائیں. لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان میں رہ کر زمین پر زندگی گزارتے ہیں اور پھر وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں. فرق نہیں پڑتا کہ مقدس موسیٰ آپ کو وعدے کی سرزمین میں داخل کر رہا ہے یا یشوع آپ کو وعدے کی سرزمین میں داخل کر رہا ہے. میرے نزدیک فرق نہیں پڑتا. میں چیزوں کو نہیں میں جب وہ کرتا, میں اپنی سوچ کو بتاتا ہوں. میرے نزدیک یہ فرق نہیں پڑتا. خدا نے جو مجھ پر بھید عیاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پلوس کہتا ہے, چاہے کوئی پلوس کا ہو چاہے کوئی اپلوس کا ہو, اپلوس نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بنایا. یہ بڑھانے والے خدا کی قدرت ہے, وہ انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. اس لیے چاہے موسیٰ ہو چاہے یشوع ہو, لیکن مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر ہم نے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ضرور بننا ہے. ہاللیلویہ. وعدے کی سرزمین میں داخل ہونا اور مصر کی غلامی سے نکلنا یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اسے اس وقت کے مطابق لیں تو پوری دنیا جو ایک مصر کی طرح ہمیں نظر آتی ہے, جس کے اندر گناہ ہے, جس کے اندر بت پرستی ہے, جس کے اندر بے حیائی ہے, جس کے اندر جب گناہ عروج تک پہنچ چکا ہے. اور میں ایک ہسٹری کی بک پڑھ رہا تھا, وہاں پر لکھا ہے جب گناہ جب وہ بڑھ چکا اور بدی جب وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تو آگے پتہ ہے بدی کا شور اور راست بازوں کے چلانے کا شور آسمان تک پہنچ گیا. بدی کا شور اور راست بازوں کے چلانے کا شور. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بدی کا شور خدا کے کانوں میں بعد پہنچتا ہے, راست بازوں کے چلانے کی فریاد خدا کے کانوں میں پہلے پہنچتی ہے. راست باز جب فریاد کے لیے اور التجا کے لیے اور چھڑانے کے لیے پکارتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں خدا جب جھاڑی کے مقام پر آسمان کو چھوڑ کر جھاڑی کے مقام پر آیا تو اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ میں اترا ہوں اسرائیل کو چھڑانے اور بچانے کے لیے. اور جھاڑی کا مقام اس نے کیوں انتخاب کیا اس کا, یہ ہمارا بھید ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اگر تم یا میری قوم یا میرا پلوٹھا جو ہے وہ اگر وہ دکھ اور تکلیف اس سے جب وہ سولیں, اس سے جو کانٹے چبھ رہے ہیں, تو میں بھی یہاں جھاڑی کے مقام پر بیٹھا ہوں, میں بھی اس درد کو اپنے اندر لے رہا ہوں. اس لیے لیڈرز یا ایماندار لوگ جب زمین پر پیدا ہوتے ہیں تب ان کا ستارہ آسمان پر چمکتا ہے, ان کا ستارہ آسمان پر چمکتا ہے. اور بہت سے لوگ اور بہت سے شیطانی طاقتیں, ابلیسی قوتیں اور اس ستارے کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں. ایماندار لوگ جو کہ راست بازی پر چل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے زمین پر پیدا ہوئے ہیں اور زمین کو جب اپنی پہچان سے اور اپنے پیدا ہونے کے وسیلہ سے امپیکٹ کر رہے ہیں, ان پر اثر ڈال رہے ہیں, یاد رکھیں ان کا ستارہ ہمیشہ آسمان پر چمکتا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے مبارک ہیں وہ جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو جائیں گے کیونکہ وہ آسمان پر ستاروں کی ایمان روشن رہیں گے. اس لیے ہمارے سٹارز جب آسمان پر تب چمکتے ہیں جب ہمارے اندر جب خدا کی پلاننگ ہوتی ہے, اور جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بھید اور ایسا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ خود ہی بچے اور اپنوں کو بھی, خاندانوں اور کلیسیا کو بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ اور میں ہم نے یسوع کو سچے دل سے قبول کیا ہے
اور اسے اپنی زندگی کے اندر پہلا درجہ دینا شروع کر دیا ہے، تو پھر ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص بن چکے ہیں، اور ہمارے پیچھے جو ہے وہ مختلف ابلیسی ہتھ کنڈے، ابلیسی شیطانی طاقتیں وہ ہمیں اٹریکٹ کرنا شروع کریں گی۔ بیسیکلی وہ خود نہیں آ رہے، بلکہ ہماری بلیسنگس ہیں وہ اس طریقے سے شائن کر رہی ہیں کہ وہ انہیں اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، اس بھید کو سیکھ لیں پیپل آف گاڈ، سنز آف گاڈ، کہ جو ہماری بلیسنگز ہیں، جو ہمارا سٹارز شائن کر رہا ہے، ہماری سٹارز کی جو روشنی ہے، وہ ابلیس کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے ابلیس ہماری روشنی کو ختم کرنے کے لیے ہماری طرف اٹیک کرتا ہے، لیکن میں خدا کا آدم تک کہنا چاہتا ہوں، جو کوئی یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے اس کی روشنی کبھی بھی ماند نہیں پڑتی۔ ابراہیم کو آخر کار جب اسے قتل کرنے کے منصوبے سے خدا نے بچا لیا، وہ 10 سال غار کے اندر رہا، لیکن اس کے باوجود پھر ابلیس نے ایک نیا ہتھ کنڈا کھڑا کیا اور اس کو نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا، اور نمرود نے، ہم بائبل کے علاوہ جو ہماری بک ہیں، بائبل کے اندر چیزیں نہیں لکھی، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ بائبل از ناٹ اے نیم آف دا ہسٹری بک۔ بائبل جب ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ جو ہر ایک کو تفصیلی بیان کرنا شروع کر دے، ہر ایک کو تفصیلی بیان کرنا شروع کر دے۔ بائبل جب ایک زندگی کی کتاب ہے، یہ پرفیکشن کتاب ہے جس کے بارے میں زندگی کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس لیے یوحنا رسول بھی کہتا ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بائبل کے اندر ہر ایک کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا اور ہر بات کو لکھا جاتا، یسوع مسیح کے معجزات کو لکھا جاتا، تو پھر دنیا کے اندر کتابیں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ہمارے پاس، ہم ایک چھوٹی سی بائبل کو اٹھانے سے قاصر ہیں، ہم کس طریقے سے اس بڑی ایک لائبریری کو پڑھ پاتے؟ ہمیں لائبریری پڑھنے کے لیے، اب چھوٹی سی بائبل پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بہت سے ایماندار لوگ چاہ کر بھی بائبل کو اچھی طریقے سے ریڈ نہیں کر پاتے، سیکھ نہیں پاتے۔ تو اگر ہمارے پیچھے ایک لائبریری ہوتی، اور ہر بندے کو، جب ایماندار کو جب وہ ایک لائبریری کے اندر بیٹھنا پڑتا، اور جب وہ ہاتھ دیکھتا اپنی آنکھوں کو، تو اسے ہزاروں بکس جب ریک کے اندر جب ملتی جسے اس نے ریڈ کرنا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا۔ اس لیے خدا نے اس کو مختصر کر دیا۔ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اس نے یہ خوبصورت پیٹرن جب اختیار کیا، اس نے بائبل کو ایک مختصر کر کے شارٹ فارم میں اسے جب وہ اپنی کلام کی روح القدس کی وساطت سے مختصر کیا۔ ابراہیم جب نمرود کے سامنے آیا، ابراہیم کو پیدائش سے قتل کرنے کا منصوبہ خدا نے ختم کیا، کیونکہ تارا کے دل کے اندر خدا نے محبت ڈالی۔ اور اس کے بعد ابراہیم کو جب وہ اور حران کو، ابراہیم اور حران اس کے بھائی کو، ان دونوں کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ اور جب ان دونوں کو آگ میں جھونک دیا گیا تو اس کے بعد ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، یہ سچی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں میں آپ کے ساتھ کر رہا، حران آگ کے اندر جل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حران کے اندر جو دل تھا، اس کے اندر جو ایمان تھا، وہ شیک ایبل ایمان تھا، وہ ڈاواڈول تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا تھا، اگر ابراہیم آگ سے بچ گیا تو میں ابراہیم کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں گا، اور اگر ابراہیم مر گیا تو میں بادشاہ قبول کر لوں گا۔ یاد رکھیں، جو کہ اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی ہونے چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں نہیں میں خدا تجھے بھی دل دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دنیا میں ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ حران آگ میں مر گیا، راکھ بن گیا، لیکن ابراہیم، کلام میں لکھا ہے، اس کی خاطر خدا آسمان سے اترا آگ کے اندر، اور صرف اس کی رسیاں جلیں، اور لکھا ہے 3 دن تک ابراہیم آگ کے اندر چلتا رہا، اور 3 دن کے بعد خدا کی قدرت جب وہ نمرود پر ظاہر ہوئی، اور ابراہیم جب وہ سلامتی میں آگ سے باہر نکلا۔ ہمیں کوئی بھی چیز اس زمین کی مار نہیں سکتی، جلا نہیں سکتی، ہمیں برباد نہیں کر سکتی، جب تک کہ ہماری زندگی کے اندر خدا کا منصوبہ پورا نہیں جاتا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی چیز ہمیں مار نہیں سکتی، ہمیں ملیا میٹ نہیں کر سکتی، ہمیں زمین پر برباد نہیں کر سکتی، جب تک خدا کا منصوبہ ہماری زندگی کے اندر پورا نہ ہو جائے۔ خدا ہمیں کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ آپ جانتے ہیں رسولوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے فقی فریسی، رومی حکومت پڑ گئی، لیکن جب تک انہوں نے خدا کے منصوبہ کو زمین پر پھیلا نہیں دیا،
तब तक उनकी जान लेने का अख्तियार किसी के पास। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह को कलाम में लिखा है कि जब वो कलाम कर रहा था तो एक घाटी से, एक पहाड़ की चोटी से उसे ज़मीन पर गिराना चाहते थे, लेकिन कलाम में लिखा है यीशु उनके दरमियान में से, बीच में से बच गया। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है अभी उसका वक्त नहीं आया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईमानदारों का वक्त जब वो खुदा की तरफ से जब वो तायन किया जाता है, ईमानदार लोग हैं वो खुदा की तरफ से आते हैं ज़मीन पर, और खुदावंद ही की तरफ से। और खुदा ने क्या कहा शैतान से? खुदा ने शैतान से कहा तू अय्यूब को जो मर्जी कर ले, मैं अपना हाथ पीछे करता हूं, लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने उसकी जान ली तो तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। इसका मतलब हमारा खुदा हमारे पैदा होने से लेकर जवानी तक, और जवानी से बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मरने तक हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया, वो हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए उसने बाइबल के अंदर एक छोटा सा लफ्ज़ हमें दे दिया, और वो लफ्ज़ क्या है? अमैनुअल, अमैनुअल, अमैनुअल। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी ईमानदार ज़मीन पर पैदा होते हैं, उनके स्टार्स, उनकी ब्लेसिंग्स शाइन करती हैं, उनकी बरकतें शाइन करती हैं। उनकी बरकतें जो है वो दुश्मनों के ऊपर चमकती हैं, और दुश्मन उनकी बरकतों को देखकर डरते और घबराते हैं, इसलिए उन पर अटैक करते हैं ताकि वो ब्लेसिंग्स है वो उनके लिए बायसे नुकसान ना हो। अब्राहम मर गया, इसहाक मर गया, याकूब और उसके 12 जो बेटे हैं वो मर गए। ईमानदार ईमान के हीरोज़ बाइबल में बताती है इस ज़मीन से चले गए हैं, लेकिन उनके बारे में बाइबल में ये भी बताती है कि हकीकत में वो सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म में मरे हैं, रूहें आज भी उनकी खुदा मसीह के पास मौजूद हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि आप और मैं ज्यों-ज्यों अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने तक आग और मुख्तलिफ कत्ल व गारत और मुख्तलिफ अबलीस के प्लान्स में से गुजरना पड़ेगा, ताकि हम कामिल हो जाएं, ताकि हम कामिल होकर हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बने, ताकि हम कामिल होकर जब वो ईमानदारों की टोली में शामिल हो जाए। मैं आपको भेद की बात बताना चाहता हूँ। आप जिस यीशु की इबादत करते हैं, राठी खे सुलेमान थे खान रज़िया, आप जिस यीशु की इबादत करते हैं, उसका नाम सब नामों से आला और ऊंचा है, और उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, और वो आपको चाहता है कि आप ईमानदारों की टोली में शामिल हो। लेकिन ईमानदारों की टोली में शामिल होने के लिए जिस तरीके से ईमानदारों ने पे किया है, वो ये चाहता है कि हम भी उस तरीके से पे करें, क्योंकि हमें तब तक कोई रिवार्ड नहीं मिलता जब तक हम उस रिवार्ड के लिए पे नहीं करते। हमें तब चीज़ें पे जब रिवार्ड मिलता है, हमें अजर मिलता है जब उन चीज़ों के लिए पे करते हैं। इस बात को अपनी याद रखना है। अगर हमें ईमानदारों इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अलीशा और यशवा और मूसा की टोली में शामिल होना है, तो फिर याद रखें उन जैसा हमें ईमान भी चाहिए, उन जैसे हमें सेक्रीफाइस भी चाहिए, उन जैसे हमें कुर्बानियाँ भी चाहिए, उन जैसा हमें वक़्त भी चाहिए, अगर हम ईमानदारों की टोली में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहूदा इस्करियोती की टोली में शामिल होना चाहते हैं, अगर हम जब वो फ़िरौन की टोली में शामिल होना चाहते हैं, अगर हम जब वो किसी और ऐसे इंसान की टोली में शामिल होना चाहते हैं जो कि हकीकत में नज़र ज़मीन पर खुदावंद की तरफ से जब वो नज़र आता है, जिसने खुदावंद मसीह की टोली खुदा मसीह के शागिर्दों में शामिल होकर उसके खून और बदन में से खाया, उसे खुदा मसीह की तालीम को सुना, उसे फंसा की हुई उस बर्रे में से खाया, लेकिन एंड पर उसके लिए जो मौत का अख्ताम हुआ, उसके अख्ताम में बताता है कि वो लानती मौत मरा। ये हम पर डिपेंड है, हम लानती मौत मरते हैं या ज़मीन पर हमेशा अपना नाम छोड़ जाते हैं। ईमानदार लोग जहाँ वो अगर ईमानदार कहलाते हैं हकीकत में, और ईमानदारों की टोली में जब वो इकट्ठे होना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर इब्राहिम जैसा ईमान भी रखे। अगर कोई कहता है बंदा मैं इब्राहिम से मिलना चाहता हूँ, मैं इसहाक से रूह में मिलना चाहता हूँ, यशवा से रूह में मिलना चाहता हूँ, अलीशा से रूह में मिलना चाहता हूँ, मैं उनकी टोली में शामिल होकर उनके साथ खाना पीना चाहता हूँ, तो फिर याद रखें हमें इब्राहिम के मुताबिक चलना भी पड़ेगा। इब्राहिम के बारे में लिखा है, तू कामिल हो, मेरे हजूर चल और कामिल हो।
यशवा के बारे में लिखा है कि जब खुदा ने उससे कहा बढ़, अकबालमंदी तेरे पास है, हौसला मजबूत बढ़, तो उसने खुदा की जब वो इस बात को ईमान से अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लिया। जब मूसा को खुदा ने कहा तो उसने महल को, उसने पैलेस को छोड़कर उसने बियाबान सफ़र को अख्तियार किया। हम जानते हैं कि ईमानदार लोग हर रोज़ मरते हैं और हर रोज़ जीते हैं। पौलुस रसूल कहता है हम हर रोज़ मरते, हर रोज़ जीते हैं। हमें गुनाह में मरना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, वफादारी और मुखलसी और इस तरीके से जो बुनियादी अक़दाम है, बाइबल के कवानीन हैं, उनमें हमें जीना पड़ता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब इब्ने आदम ज़मीन पर आएगा तो क्या वो ईमान पाएगा? ईमान पाएगा। अगर आपके दरमियान या मेरे दरमियान, हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर हमारे दरमियान अभी भी ईमान की कमी है और हमारा ईमान शेकेबल है, तो याद रखें, वी आर लाइक फॉर हरान। हम हरान की तरह हैं। हरान जल गया, लेकिन अब्राम आग में से बच गया। अब्राम जैसा जब वो ईमान रखते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें अपने बहुत से खूबसूरत और पसंदीदा चीज़ों का जब वो जब उसे कुर्बान करना पड़े, और वो भी सोख्ती कुर्बानी के तौर पर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब वो तैयार रहें। आने वाला वक्त गुजरे वक्त से ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन ये रास्तबाजों के लिए नहीं है, ये ईमानदारों के लिए नहीं है। ईमानदारों के लिए जब वो हर चीज़ मुहैया करने पर कादर यहोवा यरी उनके साथ है। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें कि जितने ज़मीन पर ईमानदार पैदा होते हैं यीशु मसीह में, उनकी बरकतें हमेशा शाइन करती हैं। तारा के बेटे की बरकतें, अब्राहम की बरकतें शाइन करना शुरू हो गई। शाइन करती थी ब्लेसिंग, और हमारी ब्लेसिंग भी शाइन कर रही हैं। और इब्लीस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो डोंट वरी, मत परेशान हो। ये कानून है ज़मीन का और आसमान का, रूहानी आलम का, कि जिनकी ब्लेसिंग शाइन करती हैं वो इब्लीस की आँखों में, उसके कामों में खटकते हैं, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमेशा हमारे साथ है और हमें बचाने पर कादर है। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के उससे कसरत बरकत दे। आमीन।